اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے جادو کی جو مختلف اقسام ہیں اس کے حوالے سے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ گزشتہ جو سیشن تھا اس میں مسان کی راکھ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جادو کی قسموں میں مسان کی راکھ ہے، یعنی جہاں پر شمشان گھاٹ ہندو جو اپنے مردے جلاتے ہیں ان کا جو راکھ ہوتی ہے جلی ہوئی، اس کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے یہ آپ کے خدمت میں نے پیش کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں تاکہ ان میں بھی اویئرنیس پیدا ہو، اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہرحال آج میں جادو کی 8ویں قسم عرض کر رہا ہوں کہ تعویذ جو ہے وہ ہوا میں لٹکایا جاتا ہے۔ یہ جادو کالی دنیا میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اسے بہت سے مقاصد کے لیے ساحر کوئی تعویذ لکھ کر سائل کو دیتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں، ویرانے میں، قبرستان میں یا مطلوبہ شخص کے گھر کے پاس لٹکا دے۔ ایسے تعویذ محبت کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں اور جدائی کے بھی، بغض اعمال میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پتلے میں سوئیاں چبھونا۔ بعض دفعہ ساحر مطلوبہ شخص کے نام پر کپڑے کا پتلا بناتا اور اس کو جن اعضاء کی بیماریوں میں مبتلا کرنا ہو اور اعضاء میں سوئیاں چبھو کر وہ پتلا کسی قبر وغیرہ میں دفن کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے اندر اندر مسحور شخص کو ان اعضاء میں طرح طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جن اعضاء، پیٹ، دل، دماغ، گردے میں ساحر نے سوئیاں چبھوئی ہوتی ہیں، بعض دفعہ زیادہ مدت گزر جانے اور سوئیوں کو زنگ لگ جانے کے بعد ایسے مسحور کا علاج دشوار اور بعض دفعہ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ جادو کی جو 10ویں قسم ہے وہ موم کی گڑیا پر عمل ہے۔ بعض دفعہ جادوگر موم کے پتلے پر عمل کر کے اسے ہلکی آنچ پر رکھنے کو کہتا ہے۔ جیسے جیسے اسے تپش پہنچتی ہے ویسے ویسے اس کا مسحور پر اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کے لیے ایسا عمل کیا گیا ہو تو اس کے دل میں طالب کے لیے محبت، کشش، تپش اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ہلاکت یا بیماری کے لیے کیا گیا ہو تو اسے طرح طرح کے جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور وہ بستر پر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جادو کی 11ویں قسم ہے ہنڈیا چلانا۔ یہ ایک نہایت خطرناک اور مہلک عمل ہے۔ اس عمل سے مطلوبہ شخص منٹوں میں ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے ہانڈی چلانا بھی کہا جاتا ہے اور مٹھ چلانا بھی۔ جادوگر ایک پتلے پر عمل کر کے اسے ہنڈیا میں ڈال کر ایسی جگہ آ کر اس پر پڑھائی کرتا ہے جہاں سے اس ہنڈیا اور مطلوبہ شخص کے گھر کے درمیان کوئی آبی گزرگاہ یعنی دریا، نہر یا کوئی بڑا ندی نالا وغیرہ نہ ہو، تو اس عمل سے وہ ہنڈیا ہوا میں اڑتی مطلوبہ شخص کے گھر تک پہنچتی ہے اور اس کی چھت کے قریب پہنچ کر باقاعدہ اردو یا مقامی زبان میں ہدف کو چیلنج کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، تو اگر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے۔ پھر اس کے بعد زوردار آواز سے وہ ہنڈیا مکان کی چھت پر یا اس کے گھر کے صحن ہو تو صحن میں گر کر پھٹ جاتی ہے، اور اس کے پھٹتے ہی مطلوبہ شخص کے دل کا یا جسم کا کوئی اور عضو پھٹ جاتا ہے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جادو کی 12ویں قسم ہے کہ ہنڈیا کا عمل پلٹنا۔ اگر خدا نخواستہ کسی عامل کو ایسی ہنڈیا کا سامنا کرنا پڑ جائے، خواہ اس پر حملہ آور ہو یا کسی اور پر حملہ آور ہو یا کسی اور پر حملہ آور ہو، تو وہ عمل کامل صاحب زکوٰۃ شہادت کی انگلی سے اس ہنڈیا کو کچھ پڑھے بغیر صرف اشارہ کر کے یہ کہے
کہ جس طرف سے آئی ہو اسی طرف پلٹ جاؤ، تو وہ ہنڈیا اس جادوگر کی پلٹ پر وہ کہنے پر یعنی وہ پلٹ جاتی ہے اور اس سے بچنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ تو یہ آج کے لیے مختصر سا میں نے عرض کیا ہے، بقیہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں قسط جو ہے انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی عوامل اور شیطانی جنات بلیات آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔